آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 3 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سورہ کا ایک رکوع آیات 19 اور کلمات 72 ہیں۔ سورہ اعلیٰ مکہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کا دوسرا نام سورہ سبح بھی ہے۔ جمہور کے نزدیک یہ سورہ مکیہ ہے اور یہ کہا کہ اس میں صلاۃ عید و صدقہ فطر کا ذکر ہے، اس لیے یہ مدنیہ ہے، لیکن اس کو جمہور نے تسلیم نہیں کیا۔ ربط و مناسبت سورہ طارق میں اور اس سورہ میں بھی دیگر صورتوں کی طرح مختلف وجوہ سے ربط ہے۔ مثلا سورہ طارق میں یہ تھا کہ ہر ایک نفس پر ایک نگہبان مقرر ہے۔ اس میں یہ بھی بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات اقدس کے نگہبان خود باری تعالی ہیں، تاکہ علوم غیبیہ اور وحی ربانی آپ فراموش نہ کر پائیں۔ وہاں انسانی اور دیگر مخلوقات کی ابتدائی پیدائش کا ذکر تھا جو نطفہ منی اور پانی سے ہوئی تھی، اور یہاں اس کی انتہا کا ذکر ہے۔ وہاں قرآن کے اوصاف کا ذکر تھا کہ یہ کلام ربانی فیصلہ لسانی ہے۔ یہاں بھی کلام اللہ کے اوصاف مذکور ہیں کہ اس پر عمل موجب نجات اور اس سے اراد موجب ہلاکت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ شان نزول جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بڑی بڑی صورتیں نازل ہونے لگیں اور غیب سے بے شمار علوم کا فیضان ہونے لگا تو قلب مبارک میں یہ خیال گزرا کہ میں خود امی ہوں، ایسا نہ ہو کہ قرآن مقدس یا علوم الہی میں سے کچھ حصہ بھول جاؤں۔ اس لیے اس سورہ میں حق سبحانہ و تعالی نے آپ کو تسلی دی کہ آپ بھولیں گے نہیں، ہم خود آپ کے معلم ہیں اور خود ہی محافظ بھی ہیں۔ فضائل سورۃ الاعلیٰ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں سورہ سبح اسم، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل واللہ احد اور معوذتین پڑھتے تھے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے، مگر اس میں معوذتین کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عیدین اور جمعہ میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور ہل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے، اور اگر عید جمعہ کے دن ہوتی تو دونوں نمازوں میں ان دونوں صورتوں کو پڑھتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ سبح، آپ تسبیح کیجئے، اسم، نام کی، ربی کا، اپنے رب کے، الاعلیٰ جو بہت بلند ہے۔ امام راغب کے نزدیک سبح کا معنی کسی چیز کا پانی، ہوا میں تیرنا یا تیزی سے گزر جانا، سباح بمعنی تیراک، اور سبحان سبح سے مصدر ہے، جیسے غفر سے غفران۔ فضا میں لاکھوں کروڑوں سیارے نہایت تیزی سے گردش کر رہے ہیں، جن میں نہ کبھی لرزش پیدا ہوتی ہے، نہ جھول اور نہ تصادم یا ٹکراؤ، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ان پر کنٹرول کرنے والی ہستی اپنی تقدیر و تدبیر اور انتظام میں نہایت محکم اور ہر قسم کی بے تدبیری، عیب یا نقص سے پاک ہستی ہی ہو سکتی ہے۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ ایسی مدبر ہستی جو اپنی تدبیر و محکم سے کائنات کا انتظام چلا رہی ہے، وہ اس انتظام انصرام میں بلا شرکت غیر مختار کل ہو، کیونکہ کسی بھی دوسرے کا عمل دخل اس کائنات کے انتظام میں خلل انداز ہو کر اس میں گڑبڑ پیدا کر سکتا ہے۔ لہذا سبحان سے مراد وہ ہستی ہو سکتی ہے جو ہر طرح کے عیب و نقص سے پاک ہو۔ نمبر 2، وہ بلا شرکت غیر مختار کل بھی ہو۔ نمبر 3، کائنات کی تمام اشیاء پر پورا کنٹرول بھی رکھتی ہو۔ یہاں پہلے لفظ تسبیح پر غور کر لیا جائے، اگرچہ فوری طور پر اس کے جو عام معنی ذہن میں آتے ہیں وہ یہ اقرار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ تسبیح کے لغوی معنی ہے کسی کو اس کی اصل سطح پر برقرار رکھنا، چنانچہ اللہ کی تسبیح یہ ہے کہ اس کا جو مقام بلند ہے، اس کی جو اعلیٰ عرف و شان ہے، اس سے اس پر برقرار رکھا جائے۔ اس کی ذات اقدس، صفات اکمل اور شان عرفہ کے ساتھ کوئی ایسا تصور شامل نہ کیا جائے جو اس کے شایان شان نہ ہو۔ پر تسبیح باری تعالیٰ کا مفہوم یہ ہوگا کہ اس بات کا اقرار اعتراف کیا جائے کہ اللہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے منزہ و ماورا اور اعلیٰ و عرفہ ہے۔ گویا فی الجملہ اللہ تبارک و تعالیٰ
پاک ہے۔ واضح رہے کہ یہ معرفت الہی کا سلبی پہلو ہے کہ ہم یہ جان لیا کہ اللہ میں کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، اسے کوئی احتیاج نہیں، وہ ان سب سے منزہ اور پاک ہے۔ البتہ اس کائناتی اور آفاقی تسبیح کا ایک پہلو ایسا بھی ہے جو ہماری سمجھ میں آتا ہے، جسے تسبیح حالی قرار دینا مناسب ہوگا، یعنی یہ کہ ہر شخص اپنی وجود سے اعلان کر رہی ہے، گویا زبان حال سے اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا صانع، میرا مصور، میرا موجد، میرا مدبر ایک ایسی ہستی کامل ہے جس کے نہ علم میں کوئی کمی ہے، نہ قدرت میں کوئی کمی ہے، اور نہ حکمت میں کوئی کمی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی تصویر نہایت اعلیٰ ہے، فن مصوری کا شہ پارہ ہے، تو در حقیقت وہ تصویر اپنے وجود سے اپنے مصور کے کمال فن کو ظاہر کرتی ہے۔ تخلیق اگر کامل ہے تو اس سے اس کے خالق کا کمال ظاہر ہو رہا ہے، لہذا یہ کل کائنات، یہ جملہ مصنوعات اور یہ تمام مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف تخلیق کے حد درجہ اکمل و اتم اور صرف تصویر یعنی صورتگری کے نہایت حسین و جمیل مظاہر ہیں۔ تو سوچو تو صحیح کہ عیب و نقص سے مبرہ منزہ کون ہے؟ وہ ہستی کے جس نے ان سب کی تخلیق فرمائی اور جو اس پوری کائنات کی خالق مصور بھی ہے اور محافظ و مدبر بھی۔ الغرض یہ ہے معانی مفاہیم تسبیح کے، اور تسبیح کرنے سے مراد ایسی ہستی کو ان صفات کے ساتھ یاد کرنا اور یاد رکھنا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو نماز کا حصہ بنا دیا اور فرمایا کہ اجعلوها فی سجودکم، یعنی اس کو اپنے سجدوں میں رکھو۔ پھر ہدایت فرمائی کہ سجدہ کی حالت میں سبحان ربی الاعلیٰ کہا کرو۔ عقبہ بن عامر جونی کہتے ہیں کہ آپ نے اس آیت کے مطابق سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ اور سورہ واقعہ کی آخری آیت فسبح بسم ربک العظیم کے مطابق رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کا حکم دیا۔ بعض حضرات اسم کا معنی ذات کرتے ہیں کیونکہ اسم ذات کا عنوان ہوتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے نام مذکور ہیں۔ صحیح حدیث میں 99 اسماء پاک کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 یعنی 1 کم 100 نام ہیں۔ جس شخص نے ان کو یاد کیا اور ان کا ورد کرتا رہا، ان پر ایمان رکھا، وہ بہشت میں داخل ہوگا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے اسماء حسنہ لہ الاسماء الحسنہ، دوسری جگہ فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے سارے نام ہی بھلے ہیں، ان میں سے جس نام کے ساتھ چاہو اسے یاد کرو۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، ستار و غفار ہے، وغیرہ وغیرہ، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں۔ جس طرح خدا کی ذات پاک ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی پاک ہیں۔ بعض لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم پاک کو غیر اللہ پر بولتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، یہ ناجائز ہے۔ اس لیے فقہاء کرام اور مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا نام لے کر کسی غیر کو بلانا الہاد میں داخل ہے اور گناہ ہے۔ مثلا عبد الغنی کو صرف غنی کہہ دینا یا عبد المجید کی بجائے مجید صاحب کہہ دینا درست نہیں ہے۔ غنی اور مجید تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہے۔ کسی انسان کو بلانا ہے تو پورا نام یعنی عبد المجید کہنا چاہیے، نام کو مخفف کر کے بلانا انگریز کا طریقہ ہے، ایسا کرنے والا گناہ گار ہوگا۔ یہ بات سبح اسم ربک الاعلیٰ کے خلاف ہے اور مکروہ تحریمی کے درجے میں آتی ہے، لہذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ الغرض یہاں یہ حکم ہوا کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، وہ رب جو کہ اعلیٰ ہے، بلند ہے۔ اعلیٰ خدا تعالیٰ کی صفت ہے۔ کہتے ہیں کہ اعلیٰ سے ذات مع جمیع صفات مراد ہوتی ہیں کہ ساتھ یاد کرنا کافی ہے۔ الذی، وہ ذات جس نے خلق پیدا کیا، فسوا، پھر اس نے درست کیا۔ ان صفات میں سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سب سے پہلے خالق کو بیان فرمایا۔ الذی خلق، یعنی وہ خدا تعالیٰ جس کا ایک کمال تخلیق ہے، ہر چیز اسی کی پیدا کردہ ہے۔
کیونکہ وہ هو الخلاق العلیم، دنیا کی ہر چیز مخلوق ہے اور خالق صرف وہی ہے۔ اللہ خالق کل شیء، نیز یہ بھی ارشاد ہے کہ پیدا کرنا صرف اسی کا کام ہے۔ الا لہ الخلق، توحید کا یہ درجہ ایسا ہے جس میں ہر مذہب کے لوگ شامل ہیں، ہنود، یہود، مشرک وغیرہ سب اس بات کے قائل ہیں کہ خالق خدا کے سوا اور کوئی نہیں۔ اس مقام پر دوسری صفت کمال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ فسوا، اس کے تمام قوا ظاہرہ و باطنہ کو کمال اعتدال کے ساتھ قائم کیا ہے۔ اس کی کمال درجے کی صنعت اور کاریگری کی دلیل ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جل شانہ نے تمام اشیاء اس کمال درجے پر پیدا فرمائی ہیں کہ اس سے بہتر ممکن ہی نہیں۔ نہ صرف انسان بلکہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کی کمال صنعت کا شاہکار ہے۔ انسان کی بہترین شکل و صورت، درخت کے پتے، پھل اور پھول، ہر چیز اس کی صنعت تصویر کا ثبوت ہے۔ فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ کی ذات تو وہ ہے جو شکم مادر میں تمہاری بہترین شکل و صورت پیدا کرتا ہے، پھر اس کے تمام اعضاء کو ٹھیک ٹھیک بناتا ہے، یہ اس کی صرف تصویہ ہے۔ والذی، اور وہ ذات جس نے قدارہ اندازہ کیا، فہدا پھر ہدایت دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی پیدائش سے پہلے والذی قدرہ، اس نے اندازہ ٹھہرایا، قبل از پیدائش اس کے لیے تمام چیزیں مقرر کر دیں کیونکہ ہر چیز اس کے علم میں موجود ہے، اور پھر پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کہ انسان کا جدھر دل چاہے چلا جائے، بلکہ فہدا، اسے ہدایت بھی دی، اس کی سیدھی راستے کی طرف رہنمائی بھی کی اور بتا دیا کہ اس تک پہنچنے کا یہ صحیح راستہ ہے، اس پر چلو گے تو درجہ کمال تک پہنچ جاؤ گے، اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرو گے تو گمراہی کی گڑھے میں جا گرو گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پر اپنے نام کی تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ اپنی بعض صفات کاملہ کا ذکر کیا کہ اسی ذات نے انسان کو پیدا کیا، پھر برابر کیا، تمام قوا ظاہر و باطنہ کو کمال اعتدال کے ساتھ رکھا، اپنے علم ازلی کے ذریعے اس کی تقدیر مقرر کی اور پھر اس کی ہدایت کے لیے اسے راہ بھی دکھائی۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو دنیا کی قلیل زندگی میں کھو جانے اور اس کی فانی نعمتوں میں مست ہو کر اپنی آخرت کو بھول جانے سے محفوظ فرمائیں، اور ہر مسلمان کو اپنی آخرت بہتر کرنے کی فکر اور سوچ عطا فرمائیں اور آخرت سنوارنے کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔